اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرس آج ہم لوگ 15 نمبر کی حدیث سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم لوگ چار حدیث جو ہے وہ اسٹڈی کر چکے ہیں اور چاروں جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ ریلیٹ کرتی تھی. اور سب سے پہلے جو ہم لوگ جو چیز دیکھتے رہے کہ وہ نماز کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ پچھلی 9th کلاس کے کورس میں ہم لوگوں نے حدیث میں پڑھی. آداب معاشرت اس طرح کی جو ہے وہ باتوں کو حدیث میں ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا. اس بار ہم لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ارکان جو ہیں بنیادی ارکان ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ نماز کو جو ہے وہ قائم کرنے اور پھر نماز کی طرف جانے اس کے اہتمام کے متعلق جو احکامات. آج جو ہے روزہ سے متعلق جو ہے حدیث ہے ہمارے پاس اور کہ روزہ کی اہمیت اور اس کی جو ہے فرضیت اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا حکم ہے اور کیا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو وہ فرمایا گیا ہے. میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من صام رمضان وقامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. من صاما جس نے صام روزہ جس نے روزہ رکھا رمضان کا یہ تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے. وقامہ اور قائم کیا. وقامہ یہ دو باتیں واضح ہو رہی ہیں کہ صرف رمضان کے روزے نہیں رکھنے ہیں بلکہ نماز بھی قائم کرنی ہے, اس کے پوری توجہ سے حضور خشوع سے اس کی عبادات بھی کرنی ہے, اس کی طرف پورا اپنا دھیان بھی انسان کو جو لگانا ہے اور دنیاوی تمام معاملات کو ترک کر دینا ہے. پھر فرمایا ایمانن, تو اس ایمانن ایمان کی نیت سے یا اجر کی نیت سے ایمانن و احتساباً یعنی اجر کی نیت سے جو ہے وہ اس نے اگر روزے رکھے یا قیام کیا. غفیر والا ہو اور غفیر والا ہو اس نے بخشش مانگی یا اسے بخش دیا گیا یا اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بخشش مانگی اور اسے بخش دیا گیا. غفیر والا ہو اسے بخش دیا گیا. ما تقدمہ اور پہلے تمام گناہ. پہلے تمام گناہ کہ انسان کی جو ہے وہ تمام پہلے گناہ اس کے جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. من ذنبہ اس سے پہلے والے تمام گناہ. ذنبہ کے معنی جو ہے وہ یہاں پہ گناہ کے ہیں. ما تقدمہ کے معنی جو ہے وہ پہلے کیے گئے کے ہیں. ٹھیک ہے جی. حدیث میں جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے روزے کے رمضان کے روزے اور اس کی راتوں میں قیام کی اہمیت اور اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز کی جو فرضیت ہے اس کے حوالے سے دیکھیں جی کہ نماز کو جو ہے روزے کی جو فرضیت ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو روزہ جو ہر عاقل بالغ ہر عقل اور باشعور انسان پر ٹھیک ہے جی مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے وہ فرض کیا گیا. روزے کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اور جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزے ہم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے لیکن ان کو جو ہے وہ ویسی پابندیاں یا ویسے جو ہیں وہ چیزیں نہیں ہوں گی شاید, کیونکہ
اتنا جو ہے وہ اس حوالے سے دکھنے کو نہیں ملتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جب سے روزہ چلتا آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پورے سال میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے، اور اکثر جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ تو ہے وہ روزے رکھتے ہی تھے، شعبان کے مہینے میں بھی اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر جو ہے بات ہو رہی کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، کہ روزہ جو ہے انسان کو مکمل پاک کرتا ہے طہارت سے، ناپاکی سے، ہر طرح کی جو ہے وہ برائی سے۔ روزہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ برے کاموں سے، برائی سے، جھوٹ سے، ہر چیز سے بچاتا ہے۔ اب قرآن کے بعد اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو اگر دیکھتے ہوئے، چونکہ یہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا تھا جو آیت ابھی میں نے سنائی، اب روزہ کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھیں حدیث کی روشنی میں۔ قرآن و حدیث میں جو ہے روزہ کی اہمیت بڑی جو ہے وہ بڑی اہمیت اور فضیلت دی گئی ہے، اور اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ایمان کی نیت سے روزے رکھے، اس نے جو ہے گویا راتوں کو قیام کیا تو اس کے جو پہلے گناہ ہیں جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تقویٰ کا ذریعہ ہے روزہ، جو ہے وہ اہم ترین مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنے کا، پرہیزگاری حاصل کرنے کا، یعنی روزہ حیوانی جذبات کو، حیوانی جو ہے وہ خیالات کو جو ختم کر کے جو انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کے جذبات کو جو وہ پیدا کرتا ہے، ضبط نفس کا کام کرتا ہے، کہ روزہ جو ہے وہ انسان کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے رکھنے والا جو ہے وہ اپنے نفس پہ جو ہے وہ ضبط پا لیتا ہے، اپنے جو نفس ہے اس کو قابو میں کر لیتا ہے، جو اس کو برائی کی طرف یا غصے کی طرف یا برے اعمال کی طرف یا برائی کی طرف یا جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، وہ اس پر جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے، وہ اس خواہشات نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے انسانوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ روزہ ڈھال ہے جی، روزہ گناہوں سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کو جھوٹ سے، چوری، غیبت سے، چغل خوری سے، بدکاری جیسے بدافعالی سے، برائیوں سے جو ہے انسان کو جو ہے بچاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ڈال بن جاتا ہے۔ روزے قیامت جو ہے وہ روزہ بھی ڈال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے حدیث ہے، الصوم جنات، الصوم جنات، روزہ ڈھال ہے۔ پھر روزہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا مقصد، رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ کس طرح سے کہ رمضان کے مہینے میں انسان زکوٰۃ و خیرات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، ضرورت مندوں کو جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے، غریب اور امیر کا جو فرق ہے اس کو مٹانے کے لیے غریب کی کچھ مدد کی جاتی ہے، غریب کی ہی نہیں مستحق کی، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور سب سے پہلا حق جو ہے وہ رشتہ داروں ہی کا ہے، اس کے بعد ہمسایوں کا، پھر ارد گرد کے لوگوں کا، پھر دور دراز کے لوگوں کا، پھر ایون مسافر کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ جائز ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرق ہے، وہ امیروں کو غریبوں کی بھوک اور افلاس کا جو ہے وہ احساس دلاتا ہے، ایک فرق جو انسان جو ایک درجے بنا دیے ہیں امیر، غریب اور درمیانہ، اس کو جو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، اور ان کے دلوں میں جو ہے غریبوں کی جو ہے وہ کے لیے ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ جذبہ جو ہے مسلمان میں اخوت اور محبت اور بھائی چارے کا جو فروغ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک فرمان ہے کہ روزہ جو ہے وہ تندرستگی ہے، تو روزے میں جو ہے تمہاری صحت ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ روزے کو جو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انسان کو متعدد بیماریوں سے بچا کر اسے تندرست رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، یہ تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے، یہ تمہیں تندرستگی عطا کرتا ہے، اجر عظیم ہے، کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کو جو ہے وہ یہ شرف حاصل ہے کہ یہ تمام مہینوں میں سب سے جو ہے وہ بہترین مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے کا جو ابتدائی حصہ جو ہے وہ رحمت کا، درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت کا، اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے، دوزخ سے نجات کا حصہ ہوتا ہے۔ اور روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کو جو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ روزہ شفاعت کا ذریعہ ہے، شفاعت کرے گا، کہ روزہ
کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں روزہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا, دعائے قبولیت کا ذریعہ ہے. قبولیت دعا کا جو وہ ذریعہ ہوتا ہے کہ روزہ داروں کی جو دعا جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی, وہ قبول ہوتی ہے. اور دوست کے لیے اسپیشلی خوشیاں ہوتی ہیں, جس کے بارے میں ہم اگلی حدیث میں اسٹڈی بھی کریں گے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ حدیث پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.